السلام علیکم کلاس. آج ہم نے آپ کی کتاب سے دوسری نظم نعت کرنی ہے جس کے شاعر ہیں امیر معنائی. نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. کیونکہ نعت ایک نظم ہے اس لیے اس کا ہر شعر ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے اور نعت کے ہر شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے اور ان سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے. تو ہم پہلا شعر دیکھتے ہیں. صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، بے شک یعنی یقیناً، بو خوشبو کو کہتے ہیں. اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ صبا اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یقیناً تو مدینے سے آتی ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ جب تو مدینے سے آتی ہے تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے ہو کے آتی ہے، مجھے تو بہت پیاری لگتی ہے. پھر دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. یعنی جو صبح کی ہوا ہے وہ محض صبح کی ہوا نہیں بلکہ اس میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے. مراد یہ کہ جب بھی کوئی آدمی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر کے آتا ہے اور شاعر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنتا ہے تو اسے ان باتوں کا لطف آتا ہے اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے. شاعر کے نزدیک باد صبا بڑی خوش نصیب ہے جو مدینہ منورہ کی گلیوں سے ہو کر آتی ہے. دوسرا شعر ہے. سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے. تذکرہ کہتے ہیں ذکر، چرچا، گفتگو، بات یا کلام کو کہتے ہیں. اب اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں سنی ہیں، یعنی دنیا میں جتنے بھی خوش الحان پرندے ہیں ہم ان کی گفتگو سنیں تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اور ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. جب اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو یہ کیسے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجے. تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ تیرا تذکرہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ذکر اور چرچا ہے اور تیری گفتگو ہے. یعنی جتنے بھی جاندار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا کرتے ہیں اور آپ کی ہی گفتگو بیان کرتے ہیں. تیسرا شعر ہے. جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے. یعنی اب اس شعر میں شاعر اپنی حسرت، خواہش، آرزو کا ذکر کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ہی زندہ رہوں. جیوں کا مطلب ہے زندہ رہوں، در دروازے کو کہتے ہیں. مروں یعنی مر جاؤں. اور پھر شاعر کی یہ بھی خواہش ہے کہ میں مروں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ہی مروں. اب دیکھیں کہ شاعر کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی کی جتنی سانسیں لے رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے اور وہاں پر زندگی گزارے. اور پھر شاعر کی خواہش یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی، اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ پھر جب مرے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ہی مرے. اور پھر آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اس کی اتنی سی ہی خواہش، حسرت، آرزو ہے. اگلا شعر دیکھتے ہیں. جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے. جمے یعنی ٹھہرے، پڑھنا، جلوہ نور کو کہتے ہیں. یکسو ایک طرف، چار سو یعنی چاروں طرف. اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جس طرف بھی میری آنکھ ٹھہرتی ہے
یا رکتی ہے یا جس چیز پر بھی پڑتی ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ یعنی نور نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تخلیق کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے تو ظاہری سی بات ہے ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آئے گا، نور نظر آئے گا۔ تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ میری جس طرف بھی آنکھ پڑتی ہے مجھے آپ کا جلوہ یعنی نور نظر آتا ہے۔ اور پھر دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ جو ایک طرف ہے وہی چار سو ہے۔ اب اگر ہم اس کا دوسرا مطلب لیں تو وہ یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو وہی اسے ہر طرف نظر آتا ہے۔ تو یہاں شاعر کی محبت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرف نظر آ رہے ہیں، ہر چیز میں آپ کا عکس نظر آتا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ خاک ہونا ہوتا ہے مٹی ہونا، راہ راستے کو کہتے ہیں، حرمت عزت عظمت، آبرو قدر و منزلت اور عزت۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میری عزت عظمت آبرو قدر و منزلت اس بات میں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں خاک ہو جاؤں۔ یعنی وہ شاعر کہتا ہے کہ میں زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاروں اور اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے مجھے موت آئے اور مجھے موت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر آئے۔ یعنی شاعر کی خواہش ہے کہ وہ ان راستوں سے گزرے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اور پھر اس مٹی میں اس کے قدم پڑیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تھے، اور پھر وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اسی مٹی میں وہ خاک ہو جائے، مر جائے۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ ظہور یعنی ظاہر ہونا، اور نور روشنی اجالے کو کہتے ہیں۔ لا مقام ہوتا ہے عالم اقدس، یعنی وہ جگہ جو انسان نہیں دے سکتا، جہاں غیر مادی چیزیں لامحدود، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، عالم اقدس ہم اس کا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں، غیر مادی جہاں جو لامحدود ہے۔ ٹھیک ہے، مکان گھر کو کہتے ہیں، رہنے کی جگہ کو۔ اب دیکھیں، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے، اور وہاں نور تیرا یعنی لامکان عالم اقدس اللہ تعالیٰ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا گیا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آپ کا ظہور ہے اور وہاں پر آپ کا نور تخلیق کیا گیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ صرف مکان یعنی اس دنیا میں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہو رہی ہے جہاں آپ کا نور تخلیق کیا گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی عظمتوں کا چرچا کرتے ہیں۔ زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور عرش پر آپ کا نور ہے، گویا آپ مکان میں بھی ہیں اور لامکان میں بھی، یعنی ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہے۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا شرف حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکان سے لامکان میں تشریف لے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ آخری شعر دیکھتے ہیں۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ بے داغ کہتے ہیں بغیر داغ کے۔ ٹھیک ہے، لالا ایک سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہوتا۔ بے خار کہتے ہیں کانٹے کے بغیر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بے داغ لالا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نفس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اور نہ صرف آپ کی رحمت مسلمانوں تک محدود تھی بلکہ آپ کافروں پر بھی رحم فرماتے تھے، جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے۔ گویا آپ وہ پھول ہیں جو بغیر کسی دھبے اور کانٹے کے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ٹھیک ہے، اور
لہٰذا جو خوبصورت، بے مثل و بے نظیر ذات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انسان کامل معصوم ہونے کا شرف صرف سرکار دو عالم ہی کو ہی حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو نعت کے اشعار کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔